السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ تبا اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کراؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک ہی خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر یہ مرض اچھا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض جو ہے وہ زمینی نہیں آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ وقت، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو اسے فوراً توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ میں نے جو خدا کے گھر کو کھدوانے کی اور وہاں کے باشندوں کو قتل کروانے کی جو گندی نیت دل میں رکھی ہے یہ اسی کا سر انجام ہے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7,000 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی عالموں نے جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علاماتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو اب نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، یہاں پر آئیں گے، تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبر پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی، جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر وہ یمن کا بادشاہ وقت ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوا دیتا ہے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا جاتا ہے، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی کی، اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط ان نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ ان کی خدمت اقدس میں یہ خط پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھے، حتیٰ کہ سرکار دو جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے کہ وہ خط جو بادشاہ وقت نے نبی آخر الزماں کے لیے چھوڑا تھا وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا؟ آئیے ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں، اور اس خط میں کیا لکھا تھا تو آج سن لیجئے، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ ناظرین محترم، اس خط کا مضمون یہ تھا: کم ترین مخلوق تبا اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین
سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کر دینا۔ حضور، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 عالموں کی نسل در نسل کے ذریعے سے جان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماں وصیت اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور خاتم الانبیاء، نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثانیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوگ در جوگ یعنی بھیڑ کی بھیڑ آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئیں۔ ناظرین محترم، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ! لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبہ کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے، لاؤ وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، نیک بھائی طبہ کو آفری و شاباش ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین محترم، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا۔ خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانوں اور بازاروں کو سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو اگر سجایا جائے، گھروں کی سجاوٹ کی جائے اور جلوس بھی نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود ہی کیوں نہ بدعتی ہوگا۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کتنی بلند و بالا ہے۔ ان کے جیسا نہ کوئی سخی ہے، ان کے جیسا نہ کوئی ثانی ہے، نہ ہی ہمارے پیارے آقا کا سایہ ہے۔ ناظرین محترم، یمن کا ایک بادشاہ جس نے ذرا سی چیز میں یہ پہچان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، تو ناظرین محترم، آج کے ان نام نہاد مسلمانوں کا کیا ہوگا جو اللہ کے رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ پر ہی ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی آل پاک سے ہی دشمنی رکھتے ہیں، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی آل کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتے، پنجتن پاک کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کا حشر بھی وہی ہوگا جو بغض علی میں جلنے والوں کا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، عشق علی پہچان ہے ایمان کی، اور یہ ہمارا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے، علی سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہے، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے، اور یہی بات اہل بیت کے لیے بھی فکس ہے۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انہوں نے حدیث ثقلین میں فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
لیکن ناظرین محترم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر لینے کے بعد، رحلت کے بعد امت نے بالکل الٹا ہی کیا، نہ قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت کو، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تب سے لے کر آج تک امت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو پائی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ میں، مومنہ میں اتحاد عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔